کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر رضا پہ کھلے لب پہ ہو الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے براہ راست مدنی چینل پر۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بچپن کا آج ہم نے بیان کرنا ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر خیر ہے، اور اس سے انشاءاللہ ہم نے برکتیں سمیٹنی ہیں، اور ذکر مصطفیٰ کر کے سن کے اپنے دل میں محبت مصطفیٰ کو مزید اجاگر اور روشن کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قبر و آخرت کی بہتری کا سامان کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ کیا قربان جائیں اس محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پر کہ جو اپنے مہد مبارک میں ہیں، اپنے مبارک جھولے میں ہیں، اور جہاں حضور کی انگلی جا رہی ہے چاند بھی وہیں پر جا رہا ہے۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ بڑے پیارے پیارے واقعات بیان کرنے ہیں، اس میں بھی صرف یہیں تک نہیں ہے۔ چاند جھک جاتا ادھر، کیا ادھر ہے جدھر ہے؟ چلیں یہ جی جدھر ہی ہے، چلیں شکر ہے اللہ کا، درست بیان کیا میں نے اللہ کی رحمت سے، تو یہ میرے ذہن میں ہے شاید ادھر ہے۔ چلیں بہرحال شعر تو درست بیان ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف یہیں پر بس نہیں ہے، یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے صرف یہیں پر بس نہیں ہے کہ جہاں حضور اپنی انگلی مبارک کا اشارہ کرتے تھے چاند وہیں پر جاتا تھا، یہ یہیں تک بس نہیں ہے، اس کے آگے بھی اور ہے، اور وہ اور کیا ہے، وہ اور ذوق افزا ہے، یہ انشاءاللہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ آگے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ آیت مبارکہ کے حوالے سے جو تفسیر بیان کی گئی ہے اس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قول
وہ یہ ہے کہ قد اقسم اللہ بتراب قدمیک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے قدموں کی خاک، اس کی قسم یاد فرمائی ہے۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ ہے، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ تو یہی ہے لا اقسم بہذا البلد، یہ اس آیت مبارکہ میں نا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تو اس میں جو تیرے شہر کی قسم ہے نا، یہی آیت مبارکہ کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے، لا اقسم بہذا البلد۔ امام اہل سنت کے اشعار آپ درست فرماتے ہیں کہ میں نے نعت گوئی قرآن سے سیکھی ہے، تو جب امام اہل سنت کا کوئی شعر پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے ضمن میں آٹومیٹک کوئی نہ کوئی روایت، کوئی نہ کوئی حکایت اور کوئی نہ کوئی نص بہرحال ضرور ہوتی ہے۔ تلاوت کلام پاک فرما چکے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ بولو مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوئے بلبلے پڑھتی ہے کلمہ نور کا، مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی۔ تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، وقت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ پر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ پر دے پیالہ نور کا، نور
دل دولا تیرا دے ڈالے صدقہ نور کا مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بچپن کیسا حسین اور کیسا پیارا بچپن ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ودعت ولدی محمدا کان مکحولا مدہونا مسرورا مطیبا وکان متبسما ساجدا للہ عز وجل۔ آقا کریم دنیا میں تشریف لائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تیل لگا ہوا ہے، آقا کریم کے جسم مبارک پر خوشبو لگی ہوئی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے ہیں اور حضور نے آتے ہی سجدہ کیا ہے، اللہ کو سجدہ کیا ہے۔ سبحان، میں قربان جاؤں، جس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا عام بننے کی طرح نہیں ہو سکتا، تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام بننے کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہیں، اور اگر بچہ روئے نہ تو اس کو رلایا جاتا ہے، یہ عام بچے کا معاملہ ہے۔ اور اس کو اگر دوسرے پرسپیکٹو میں دیکھا جائے، دوسرے اس کو جو ہے وہ جسے یوں کہیں کہ ایک اور نظریے سے، ایک اور زاویے سے اس کو دیکھا جائے تو یہ بھی ہے کہ جب شیطان بچے کو چھوتا ہے تو اس وقت جو ہے یہ بچہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے بچہ یہ روتا ہے، یہ بھی ایک بات بیان کی گئی ہے۔ لیکن جب یہ شیطان نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا فراقد جبریل، تو جبریل امین علیہ السلام نے اس شیطان کو ایک، جو میں لفظ استعمال کرنے لگا ہوں کہ آپ نے اس کو ایک لات ماری، ٹھڈا مارا اس کو، دوسرا اور لفظ بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں شیطان کے لیے، کک لگائی یہ بھی بولا جا سکتا ہے، لیکن آپ سب جو ٹھڈے میں لفظ ذلت کا ہے نا جی، شیطان کے لیے تو یہ الفاظ کا چناؤ خوبصورت تو ہوگا نا جی اللہ والوں کے لیے، شیطان تو ویسے ہی مطلب شیطان ہے، تو ٹھڈے کے اندر جو ایک ذلت ہے نا جی وہ کک میں نہیں ہے، وہ بہرحال تو بہرحال لفظ خوبصورت نہیں، اللہ اکبر، اس سے بھی ایک درجہ اوپر کا ہونا چاہیے، لیکن چلے بہرحال تو یہ اس کو مطلب جبریل امین نے وہاں سے مار بھگایا، تو یہ بھی بیان کیا کدھر جی عدن کی پہاڑیوں میں جا، اللہ اکبر، اللہ کک بھی تو ٹھڈا بھی تو کس نے مارا ہے؟ جبریل امین نے مارا ہے، اللہ اکبر۔ تو بہرحال حضور دنیا میں آئے اور حضور مسکراتے ہوئے تشریف لائے،
اور یہ بات اگر آپ نے پہلے سنی تھی تو بھی اچھی بات ہے، نہیں سنی تھی تو چلیں ایک اور عظمت مصطفیٰ کا پہلو جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ مالک کریم اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیسے حفاظت فرما رہا ہے۔ تو حضور آئے، پیاری صورت، ہنستا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول، پھر سنت فرماتے ہیں چاند سا چمکاتے چہرہ، نور برساتے ہوئے آ گئے بدرالدجا، اہلم و سہلن مرحبا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آج ہم نے ذکر خیر کرنا ہے۔ جی حافظ صاحب کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ولادت مبارکہ کے وقت بھی وہ عظمتیں اور وہ رفعتیں عطا فرمائیں۔ آپ کا کائنات میں جلوگر ہونے کا انداز بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، وہ مولد العروس کی وہ مشہور اور معروف عبارت جو اکثر آپ پڑھا کرتے ہیں، آپ کی والدہ حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں اذا بالحائط قد انشقا۔ میں یہ چاہتا تھا ویسے آپ سے سنوں، لیکن چونکہ آپ میری طرف ریفر فرما چکے ہیں جی تو لیکن آپ بھی سنائیں گے تو انشاءاللہ مجھے سرور آئے۔ مدینہ کنٹینیو کریں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میرے جگر گوشے کے میرے نور نظر کے دنیا میں جلوگر ہونے کا وقت قریب آیا، ارشاد فرماتی ہیں اذا بالحائط قد انشقا، فرماتی ہیں کہ میرے دیوار جو تھی میرے کمرے کی وہ شق ہو گئی، پھٹ گئی، خرج منہ ثلاث نسوات، ارشاد فرماتی ہیں کہ تین جو ہے وہ عورتیں اس سے اندر آئیں اور ان کے قد ایسے تھے کأنہن نخل طویل، ارشاد فرماتی ہیں کہ وہ کھجور کے لمبے درختوں کی طرح دراز قد تھی، تفوح منہ رائحۃ المسک، ارشاد فرماتی ہیں کہ ان کا آنا ایسا تھا کہ ہر طرف مشک و عنبر کی خوشبو پھیل گئی، مشک کی خوشبو ان کے جسموں سے نکل رہی تھی۔ فرماتی ہیں میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو فسلمنا علیہ، انہوں نے مجھے جی انہوں نے سیدہ آمینہ فرماتے ہیں فسلمنا علیہ، انہوں نے مجھے سلام کیا، وقلنا لا تخافی ولا تحزنی، اور مجھے کہا اے آمینہ ڈرو بھی نہیں اور غم بھی نہ کرو۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں پھر اس کے بعد 10 عورتیں اور میرے کمرے میں آئیں، تو میں نے پوچھا کہ من انتنا، تم کون ہو؟ جواب ملا حوا و آسیہ و مریم، تعارف کروایا گیا، اور پھر کہا گیا جو 10 مزید آئی ہیں عورتیں یہ جنت کی حور عین ہیں، یہ آئی ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے انہیں کہا کہ آپ کے آنے کا سبب کیا ہے؟ تو جواب دیا حضرنا لولادت سید المرسلین، اے آمینہ ہم اس لیے آئی ہیں کیونکہ آج نبیوں کے سردار کا میلاد ہے۔ اللہ اللہ، حضرنا لولادت سید المرسلین، اللہ اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب دنیا میں جلوگر ہونا تھا، معرفت الہی دیکھیں آپ کو کیسے حاصل ہے۔ پہلے دن سے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ادھر دنیا میں جلوگر ہوتے ہیں۔ اب مختلف سیرت نگاروں نے مختلف انداز بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے تھے اور چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا ہوا تھا۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر جو پہلا کلام تھا اس میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بعض میں دیگر اور کلمات بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ تشریف لانا تھا دنیا میں، اور آپ کی والدہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت میں جو عظمتیں جو رفعتیں عطا فرمائیں، اس کا اظہار آپ نے حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ سے بھی فرمایا تھا۔ جب آپ کا شق صدر ہوا اور حضرت حلیمہ سعدیہ ڈر گئیں اور واپس جب آپ کو لے کر آئیں آپ کی والدہ کے پاس، تو حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم اتنی جلدی واپس لے آئی ہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے پہلے پس و پیش سے کام لیا، لیکن جب والدہ نے اصرار فرمایا تو اب انہوں نے بتایا کہ جی معاملہ یوں ہوا، اس طرح جو ہے وہ شق صدر کی ساری کیفیت بیان کی۔ تو حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کیا تم میرے بیٹے کے متعلق شیطان کا خوف کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا جی۔ تو آپ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟
فرمایا واللہ خدا کی قسم ہاذا ابنی معصوم من الشیطان، اللہ کی قسم میرا یہ جو بیٹا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسے شیطان کے اثر سے محفوظ معصوم پیدا فرمایا ہے۔ اور ارشاد فرمایا میں اس کے آنے کی تمہیں کچھ عظمت نہ بیان فرماؤں، جب یہ دنیا میں تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت کو بیان فرمایا نبی حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور ارشاد فرمایا کچھ باتیں بیان فرمائیں دنیا میں جلوہ گر ہونے سے پہلے کی، اور پھر ارشاد فرماتی ہیں کہ جب یہ میرا شہزادہ میرا بیٹا دنیا میں آیا ارشاد فرماتی ہیں خرج منی نور، ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھ سے ایک نور برآمد ہوا تھا، ایک نور نکلا تھا، وہ نور ایسی روشنی والا تھا، ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے دو روایتیں، ایک میں یہ ہے کہ میں نے شام کے محلات کو میں نے دیکھ لیا تھا، اور ایک میں ارشاد فرمایا کہ بصرہ کے محلات کو میں نے اپنے یہاں سے ملاحظہ فرما لیا تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری والدہ ہیں حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ان پر رب کا فضل دیکھیں، ان کی سماعت دیکھیں، ان کا دیکھنا دیکھیں، بیٹھی ہیں مکہ مکرمہ میں، جلوہ گر ہیں مکہ مکرمہ میں اپنے حجرہ پاک میں، لیکن دیکھ کہاں رہی ہیں ملک شام کے محلات کو، جس نبی علیہ السلام کی آمد پر ان کی والدہ کو اللہ تبارک و تعالی ایسی بصارت عطا فرمائے کہ مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو دیکھ لیں، اس نبی علیہ السلام کی اپنی سماعت و بصارت کس قدر اعلیٰ ہوگی۔ اور پھر مزید یہ کہ یہ وہ نبی علیہ السلام ہے جن کی عظمت، جن کی رفعت ہر لمحے ہر گھڑی جس کے اندر اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اللہ تبارک تعالی محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ عظمتیں وہ رفعتیں عطا فرمائی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنے گھر میں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ برکت والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بابرکت بنایا ہے آپ کو، آپ جہاں تشریف لے کر گئے، جہاں آپ کا قیام رہا، اللہ تبارک و تعالی نے اس خطہ زمین کو خیر و برکت سے بھر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب ابتدائی دنوں میں آپ کی والدہ نے جب آپ کو دودھ پلایا، پھر حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی مشربہ اسلام ہوئی، انہوں نے دودھ پلایا، 7 دن تک روایت کے اندر ہے کہ انہوں نے دودھ پلایا تھا، اور یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے پیارے چچا یوں آپ کے رضائی بھائی بھی لگتے ہیں۔ تو حضرت سیدہ سویبہ نے جب آپ کو یہ جو دودھ پلانے والا معاملہ ہوا، اور پھر ادھر سے حضرت سیدنا عبد المطلب جو تھے وہ فرماتے ہیں میں 3 دن سے ایک خواب دیکھ رہا ہوں، مجھے کوئی کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے یعنی اپنے پوتے کے لیے دودھ کا بندوبست کرو، ایسی عورت جس کا تعلق بنی سعد سے ہو، جو ابو زؤیب کی بیٹی ہو۔ حضرت مطلب فرماتے 3 دن سے میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں۔ جب حضرت حلیمہ آئیں میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا؟ انہوں نے کہا میرا نام حلیمہ ہے۔ تعلق کہاں سے؟ انہوں نے کہا بنو سعد سے۔ اور فرماتے ہیں تمہارے والد کا نام؟ انہوں نے کہا جی ابو زؤیب ہے میرے والد کا نام۔ ارشاد فرماتے ہیں جبھی تو 3 فرماتے ہیں اب خیر اور سعد کا اجتماع ہو گیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں یہی تو میں 3 دن سے دیکھ رہا ہوں مسلسل خواب میں۔ حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر گئے، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں میں اس گھر میں داخل ہوئی، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا دنیا میں جلوہ گر ہونا، اس سے قبل جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہلانے کے لیے بعض سیرت نگاروں نے یہ لکھا کہ آپ کی پھوپھی آگے بڑھی، اور بعض میں یہ ہے کہ کوئی اور خاتون تھی گھر کی جنہوں نے آپ کو نہلانا چاہا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو، تو نبی پاک علیہ السلام نے بزبان فصیح فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کی گندگی سے، ہر طرح کی قابل نفرت اشیاء سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پاک و صاف پیدا فرمایا ہے، مجھے نہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ السلام وہ ہیں، ان کی عظمت وہ ہے، وَيُزَكِّيهِمْ کا صحرا اللہ کریم نے ان کو سجایا ہے، یہ تو ناپاکوں کو پاک و صاف کرنے آئے ہیں، بھلا انہیں کون اور کوئی کیا انہیں پاک و ستھرا کر سکتا تھا؟ ان کے صدقے میں لوگوں نے کفر و شرک کے اندھیرے، کفر و شرک کی گندگی سے بھی نجات پائی، فسق و فجور کی گندگی سے بھی پاک و صاف ہوئے، اور جو ظاہری گندگیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان سے بھی ان کے گھرانے کو ایسا پاک و صاف فرمایا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا،
یہ تاج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے شکرانے کو عطا ہوا ہے، تو بھلا انہیں کون کیا پاک و صاف کر سکتا تھا؟ یہ دنیا کو پاک و صاف کرنے کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں جب گھر میں داخل ہوئی، فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آنکھیں بند ہیں اور سرکار علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرماتی ہیں حسن و جمال ایسا تھا جیسے بندہ بے خود ہو جاتا ہے نا کہ کیا کرنا چاہیے مجھے۔ ارشاد فرماتی ہیں میری کیفیت یہی ہو گئی، اور فرماتی ہیں یفوہ منہ رائحۃ المسک۔ ارشاد فرماتی ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اون کا ایک کپڑا تھا اور سفید، فرماتی ہیں دودھ کی طرح سفید، اس کے اندر لپیٹا ہوا تھا، اور نیچے جو کپڑا بچھایا ہوا تھا ارشاد فرماتی ہیں وہ سبز رنگ کا تھا، ریشم کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پہ آرام فرمائے، فرماتی ہیں کہ مشک و عنبر کی خوشبو پھوٹ رہی تھی، میں حضور علیہ السلام کے قریب گئی اور میں آپ کو جگانا بھول گئی لحسنہ و جمالہ۔ ارشاد فرماتی حسن و جمال میں ایسا مستغرق ہوئی میں بھول گئی آئی کیا کرنے تھی۔ ارشاد فرماتی تھوڑی دیر کے بعد یہاں تو یہ بنتا ہے، بالکل شعر بنتا ہے۔ تو یہ بھائی آپ ویسے نعت خوان اسلام بھائی میں عرض کر دیتا ہوں آٹو پر مطلب وہ رہے، یہ میں محبت میں کہہ رہا ہوں۔ اب جیسے انہوں نے حسن کا کہا کہ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے حسن و جمال کی وجہ سے میں بھول گئی کہ میں کس کام کے لیے آئی ہوں۔ یہاں کون سا شعر بنتا ہے، کون سا کلام بنتا ہے؟ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔ مائک ہاتھ میں رکھیں۔ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، او جو کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔ میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ۔ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، او جو کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔ آقا کا امامہ، آقا کی پیشانی، آقا کی زلفیں، آقا کے ابرو، آقا کی آنکھیں، آقا کا چہرہ، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، او جو کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔ اللہ 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 اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا میں جلوگر تھا۔ اصحاب سیر نے لکھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے والد گرامی نے اس کو ذکر فرمایا، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بوقت ولادت سجدہ کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب حب لی امتی، مولا میری امت کو بخش دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرنا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے حبیب او حب تو کا، میں نے آپ کی امت کو آپ کے حوالے کی آپ کی بلند ہمتی کی وجہ سے۔ اور پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ عظمت و رفعت والا ہے جو بوقت ولادت اپنی امت کو نہ بھولا، وہ قیامت میں کیسے فراموش کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق الرحمن رضوی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا، حق نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام۔ ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے،
حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ واہ واہ، کیا بات ہے، مرحبا، سبحان اللہ، ذکر مصطفیٰ ہے اور کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ میں تو مدنی چینل کے ناظرین اسی بات پر ایک تصور ہے کہ جس محبوب کے ذکر میں اتنی لذت ہے، اس محبوب کریم کی ذات میں، ان کے حسن میں، ان کی گفتار میں، اللہ اکبر، کیا ذوق ہو گیا، کیا سرور ہوگا، کیا خوشی صحابہ کرام علیہ رضوان کو نصیب ہوتی ہوگی حضور کو دیکھ کر۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ خالد بھائی، سبحان اللہ، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بچپنے کا تذکرہ ہے، بہت قیمتی اور بہت ایمان افروز مدنی پھول سننے کو مل رہا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ہمارے دل میں اور بڑھائے اور بڑھائے اور بڑھائے۔ آقا محمد مصطفیٰ کا ذکر ویسا ذکر ہے کہ نہ ان کے ذکر سے سیری ہوتی ہے، نہ ان کا ذکر کرتے کرتے کوئی بندہ تھک سکتا ہے، بلکہ یہ ذکر وہ ہے کہ جو بندے کی روح کو تازگی دیتا ہے، بندے کے جسم کو توانائی دیتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں، چاہے بچپن کا تذکرہ ہو، چاہے اس کے بعد کے ایام کا تذکرہ ہو، ولادت کے ایام ہو، اس سے پہلے کا معاملہ ہو، بلکہ قرآن میں فرمایا گیا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو رحمت سے پہلے خوشخبری والی ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ ایک تفسیر اس کی یہ بیان کی گئی کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، ان کی دنیا میں جلوہ گری سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خوشخبری والی ہواؤں کو بھیجا کہ پچھلے انبیاء حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام تک جو آئے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رتبے کا خطبہ پڑھتے رہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ کا مجدہ سناتے آئے، سبحان اللہ، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں دیتے آئے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو قول حکایت کیا گیا قرآن میں خود اتنا پیارا ہے، فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُول، میں رسول کے آنے کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اللہ اللہ، یعنی دیکھیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آقا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، اور کام کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دے رہے ہیں، حضور کی آمد کا مجدہ جاں فضا سنا رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، یہ مجدہ جاں فضا میں جو ایک مطلب ہے نا، سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ جی خالد بھائی، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری سے پہلے ہی مخلوق کو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کرا دی گئی، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کرائی گئی، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور کمال سے آگاہ کیا گیا۔ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو لے کر چلی جاتی ہیں، اور رضاعت والا معاملہ ہوتا ہے۔ وہ جو سفر ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مکے سے قبیلہ بنو سعد تک لے کر جانے کا وہ ایک الگ معاملہ ہے، اور اس میں اتنے فضائل، اتنے کمالات، اتنی برکتیں ہیں۔ اس پر ایک عبارت سلمان بھائی اکثر پڑھا کرتے ہیں، ما مررت علی شجر ولا علی حجر ولا علی مدر الا وهو یقول بشراکی یا حلیمہ، میں جس درخت، جس پتھر، جس ڈھیلے کے پاس سے گزرتی تھی وہ یہی کہتا تھا اے حلیمہ تجھے مبارک ہو۔ اللہ 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 اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ ساری چیزیں مبارک باتیں دے رہی ہیں، پھر آپ وہاں لے جاتی ہیں، پیار محبت تو کمالات کی وجہ سے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ ایسی بات ہے، یہاں یہ بھی ہے نا خالد بھائی، جب یہ چلی تھیں تب معاملہ کچھ اور تھا، اور جب یہ حضور کو انہوں نے لیا پھر معاملہ کچھ اور تھا۔ پہلے کا معاملہ پتہ کیا تھا؟ فرماتی ہیں اونٹنی تھی ایک اتنی طویل العمر، ارشاد فرماتی اس کی عمر کا ایک اونٹ کچھ دن پہلے ہی انتقال کر گیا تھا، مر گیا تھا، اتنی طویل العمر اونٹنی تھی، اور ارشاد فرماتی ہیں چلنے پھرنے سے عاجز تھی، چل نہیں سکتی تھی، اور ارشاد فرماتی ہیں وہ جو دوسری سواری تھی
جو دراز گوشت جو تھا، ارشاد فرماتی وہ بھی بڑا لاغر سا تھا، کمزور سا تھا. یہ برکتیں جو انہیں گھر جا کے ملی وہ تو ہیں ہی ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جہاں انہوں نے قیام فرمایا تھا نا، جہاں رکی تھی قافلے کے ساتھ، خیمہ زن تھی جہاں، جب نبی پاک علیہ السلام کو گھر سے لے کر وہاں مکہ مکرمہ میں آئی نا، ارشاد فرماتی ہیں اسی وقت پتہ چل گیا تھا. ارشاد فرماتی ہیں سواری وہ جو چل نہیں سکتی تھی، جب میں لے کر حضور علیہ السلام کو خیمے کے پاس آئی، اس جگہ کے پاس آئی، ارشاد فرماتی ہیں کہ وہ میری اونٹنی اپنی رسی کو توڑوا کر اور وہ بے تابانہ انداز میں چکر لگا رہی تھی، وہ اس خوشی میں جھوم رہی تھی، خوشی میں جھوم رہی تھی، طاقت اس میں آ چکی تھی. ارشاد فرماتی ہیں دوسری سواری کی کیفیت بھی ایسی ہی تھی، اور فرماتی ہیں کہ ایک قطرہ دودھ کا نہیں تھا اس کے تھنوں میں. لیکن میں جب حضور علیہ السلام کو لے کر پہنچی ہوں اپنے گھر، ارشاد فرماتی ہیں کہ ابھی گھر نہیں آئی، وہاں مکہ مکرمہ میں، ارشاد فرماتی ہیں میرے شوہر نے اٹھ کر اونٹنی کے تھنوں کو ہاتھ لگایا. ارشاد فرماتی ہیں حیران ہو گئے، وہ دودھ سے بھر چکے تھے. ہم حیران، پہلے ایک قطرہ نہیں دیتے تھے اور آج اتنا. اور جب گھر لے کر پہنچی، ارشاد فرماتی ہیں ایک مرتبہ اس کا دودھ نکالا، انہوں نے خود نے نوش کیا، دوسری مرتبہ نکالا، مجھے پلایا، ابھی بھی دودھ بھرا ہوا ہے. ارشاد فرماتے ہیں تیسری مرتبہ پھر نکالا، اب انہوں نے مشکیزے کے اندر اس کو سٹور کر لیا، جمع کر لیا. یہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا فضل ہے، کرم ہے. یہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی عظمت رفعتیں ہیں. جب لے کر کعبۃ اللہ شریف میں گئی ہیں، یہاں بھی انداز اور ہے. تفسیر مزری کے اندر قاضی ثناء اللہ مزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجددی، آپ ارشاد فرماتے ہیں سیدہ حلیمہ سعدیہ نبی پاک علیہ السلام کو لے کر جب کعبۃ اللہ شریف میں گئی ہیں، ارشاد فرماتی ہیں حجر اسود کا بوسہ لینا چاہا، کام علیحدہ ہے، ساری دنیا اسے چومتی ہے، یہ رخ مصطفیٰ کے بوسے. ارشاد فرماتی ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کو لے کر جیسے ہی بوسہ لینا چاہا، ارشاد فرماتی ہیں حجر اسود اپنے مقام سے اٹھا اور رخ مصطفیٰ کے بوسے لینا شروع کر. جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، دساں کی میں مصطفیٰ دی کیٹی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، او جو کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بھی بیان فرمایا کہ میری سواری نے جو ہے وہ کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف 3 مرتبہ سجدہ کیا، اور میری سواری یہ کہتی جا رہی تھی کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حمد ہے، اس کے لیے تعریف ہے جس نے مجھے موت کے بعد زندگی عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر. اور پھر یہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کر جب اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہوئیں تو فرماتی ہیں نور سید الانام قد عذال عنا ہندس الظلام، حضور کا مبارک نور ہمارے سامنے سے اندھیرا کافور کرتا جاتا تھا، اندھیرا دور کرتا جاتا تھا. ٹھیک ہے جی. آپ فرماتی ہیں فلم ازل امشی فی انوارہ، فرماتے ہیں ہم تو حضور کے نور میں، حضور کی روشنی میں چلتے چلے جا رہے تھے. سبحان اللہ. یہاں بھی وہ شعر بنتا ہے نا، وہ کیا اسی لیے کہتے ہیں عاشقان رسول، نور آ گیا نور آ گیا، حق کا نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نور آ گیا. صبح طیبہ میں ہوئی
پھٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا نور آ گیا نور آ گیا حق کا نور آ گیا نور آ گیا وہ جب عورتیں حیران ہوئی نا کہ حلیمہ پہلے تمہاری سواری چلتی کوئی نہیں تھی جی پیچھے رہ گئی تھی اور اب تم ہم سے آگے جا رہی ہو جی تو اس اونٹنی نے اب مواہب الدنیا میں بھی ہے اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی مورد الروی میں بھی اس بات کو ذکر فرمایا سبحان اللہ فرمایا اس اونٹنی نے بزبان فصیح کلام کیا اور اس نے کہا کہ حل تدرین من علی ظہری تم جانتی ہو میری پشت پر کون سوار ہے اب تو اس نے کہا ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں وہ اونٹنی کہنے لگی علی ظہری خیار النبیین انبیاء کرام علیہم السلام میں جو افضل و اعلیٰ ہیں وہ میری پشت پر سوار ہیں اس نے کہا وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ وَخَيْرُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَحَبِيبُ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ یہ ایسی عظمتوں رفعتوں اور شانوں والے محبوب رب العالمین میری پشت پر سوار ہیں اس لیے سواری اگرچہ وہی ہے لیکن سوار نے عظمتیں اور رفعتیں عطا کر دی سبحان اللہ ہے نا جی ڈاچی حلیمہ والی ڈاڈی کمزور آئی ڈاچی حلیمہ والی ڈاڈی کمزور آئی قدم قدم تے ڈھاندی اے جئی بے زور آئی ڈاچی دے باغ بھلے مدنی دے قدمہ تھلے ڈاچی پہ تیز چلے اللہ 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 کیا بات ہے منیم بھائی آپ بھی حصہ ملائیں سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلمان بھائی آج جو ہم جہاں پر ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ اگر ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو بسا اوقات جو ہے حسن زن کی وجہ پر ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں شاگرد کہتا ہے میرے استاد جیسا کوئی نہیں ہے یہ اس کا حسن زن ہے اس کے استاد جیسے کئی مل جائیں گے اسی طرح مرید کہتا ہے میرے پیر جیسا کوئی نہیں ہے یہ بھی ہمارا حسن زن ہے پیر بھی اس طرح کے مل جائیں گے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں ہے یہ ہمارا حسن زن نہیں یقین ہے کہ ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں ہے آقا علیہ السلام کا بچپن ہو یا جوانی ہو یا آقا علیہ السلام کی پوری 63 سالہ زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہو وہ کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا جو برکت سے خالی ہو آقا علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ برکت سے بھرپور ہے حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کا نور جو تمام پاک پشتوں سے پاک رحموں میں داخل ہوتا رہا جب یہ نور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت اتھر میں تھا تو وہاں کے لوگ بیان کرتے ہیں جب حضرت عبداللہ چلا کرتے تھے آپ کا چہرہ چمکتا دمکتا چہرہ تھا اس لیے کہ آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا اور لکھنے والوں نے اتنا لکھا کہ عرب کی عورتیں ان پر جان دیتی تھیں یعنی ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر ان پر ایسی فدا ہوتی تھی کہ جب ان کی شادی ہوئی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تو لکھنے والوں نے لکھا کہ قبیلہ قریش میں بنی مخروم بنی عبد شمس اور بنی عبد مناف کی جو عورتیں تھیں ان میں سے کوئی ایک لڑکی ایسی نہیں تھی جو اس غم میں بیمار نہ پڑ گئی ہو کہ میری شادی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جاتی اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کے چہرے انور میں آقا علیہ السلام کا نور تھا آقا علیہ السلام کا نور تھا جس کی وجہ سے وہ خوبصورت نظر آتے تھے اور جب یہ نور منتقل ہوا شکم اتھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکم اتھر میں منتقل ہوا اس کے بعد بھی ان برکتوں کا ظہور ہوا آقا علیہ السلام اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے کہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے یہ بھی آقا علیہ السلام کی ایک برکت ہے اور جب آقا علیہ السلام کے والد ماجد کا انتقال ہوتا ہے اس کے بعد فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا تیرا محبوب تو ماں کے پیٹ میں یتیم ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں انا کافل ہوں انا ناصر ہوں میں اپنے محبوب کی حفاظت کرنے والا بھی ہوں میں اپنے محبوب کی مدد کرنے والا بھی ہوں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب علیہ السلام کی شان کو یوں بیان فرمایا اور جب آقا علیہ السلام پیدا ہوئے تو ولادت کے وقت جن معجزات کا ظہور ہوا جن کو عدنان بھائی نے بھی بیان فرمایا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ تو آقا علیہ السلام ابھی پیٹ میں ہی تھے ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی کہ حضرت آمنہ نے ایک نور دیکھا تھا جسے شام کے محلات روشن ہوئے تھے اور یہ واقعہ جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کا ہے اور جب ولادت ہو گئی تو اس کے بعد بھی اس جیسے کئی واقعات رونما ہوئے حتیٰ کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ فرما رہے ہیں یہ مسکنسپشن کا شکار نہ ہو جائے ہم نے تو یہ بیان کیا ہے کہ حضور کی والدہ نے فرمایا جب حضور پیدا ہوئے خارج منی نورا تو یوں نور نکلا اور اس سے میں نے دیکھا تو یہ آپ کے مدنی پھولوں سے یہ بات اور سامنے آ رہی ہے کہ اس طرح کا ایک واقعہ
پہلے بھی ہوا ہے، بھی ہوا، یہ بھی ہے عقل اور اس سے پہلے بھی ہوا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ آقا علیہ السلام پھر جب پیدا ہو گئے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بصرہ کے بازاروں کے اندر چلتے ہوئے اونٹوں کی گردنوں کو بھی دیکھ لیا، یعنی یہ آقا علیہ السلام کی برکات کا ظہور تھا۔ اور جب یعنی شرفاء عرب کی عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ جو ہے دیہات کے اندر اپنے بچوں کو بھیجا کرتے تھے اطراف کے اندر، وہاں پر جو ہے عورتیں دودھ پلایا کرتی تھیں اور وہاں کی آب و ہوا کی وجہ سے جسمانی صحت بھی تھوڑی مضبوط ہو جاتی اور اس کے ساتھ زبان بھی فصیح ہو جایا کرتی تھی، تو عورتیں جو دودھ پلانے کے لیے آیا کرتی تھیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پلایا، پھر حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ملتا ہے، انہوں نے دودھ پلایا، پھر سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے شرف عطا فرمایا کہ وہ جب مکے آئیں، جب وہ مکے آ رہی تھیں، اس وقت وہ بیان کرتی ہیں اپنی حالت کہ میری حالت ہماری یہ تھی کہ ہمارے گھر میں ایک بچہ تھا اور وہ فقر و فاقہ کا عالم یہ تھا کہ وہ ساری رات روتا رہتا، بلکتا رہتا، سسکتا رہتا اور ہم ساری رات جاگ کر اس کی دلداری کے لیے بیٹھے رہتے، اس کو دلاسے دیتے، لیکن ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ اونٹنی کے اندر ایک اونٹنی تھی، نہ اس کے اندر دودھ تھا، نہ بکریوں کے پاس دودھ تھا، نہ میرے پاس دودھ تھا، لیکن ہم کیا کرتے؟ اس کے بعد اب فرماتی ہم ساری رات جاگتے رہتے۔ اس کے بعد جب یہ قافلہ جو ہے وہ مکے کی طرف چلا تو قبیلہ بنو سعد کی عورتیں وہ بھی ہم سے تنگ آ گئیں، کیونکہ جس دراز گوشت پر میں سوار تھی وہ اتنا لاغر اور کمزور تھا، وہ بالکل آہستہ آہستہ چل رہا تھا، اور وہ جو ساتھ عورتیں تھیں وہ بھی کہتی ہیں کہ ہم سے تنگ آنے لگیں۔ اور جب ہم مکے پہنچے، مکے جب پہنچی تو وہاں پر تمام عورتوں نے جو بچوں کی تلاش شروع کر دی، تمام عورتیں جو گھروں کے اندر چلی گئیں، انہوں نے بچے اٹھا لیے دودھ پلانے کے لیے۔ اور جب آقا علیہ السلام کے گھر میں سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ داخل ہوئی، یہ فرماتی ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کو میں نے دور سے دیکھا کہ آقا علیہ السلام دودھ سے زیادہ سفید انہی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، اور میں قریب گئی اور میں جب گئی تو آقا علیہ السلام کا حسن و جمال میں نے دیکھا، آقا علیہ السلام کو میں نے اٹھایا، میں نے اپنا ہاتھ آقا علیہ السلام کے سینے اتھر پر رکھا، میرے رکھنے کی دیر تھی، آقا علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی، اور جب آقا علیہ السلام مسکرائے پھر آقا علیہ السلام نے اپنی ننھی آنکھیں کھول دی۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے نور جو تھا وہ آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نور آنکھوں سے نکلا اور آسمانوں کی طرف پرواز کر گیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ انہوں نے ان کو اٹھایا حضرت آقا علیہ السلام کو، اس کے بعد جن برکات کا ظہور ہوا، ابھی وہ ان کے گھر میں جو اونٹنی تھی اس کے اندر بالکل دودھ نہیں تھا، بکروں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، لیکن جب ان کو لے کر کے آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے ہاں بھی اتنا دودھ اترا کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کو بھی دودھ پلایا، آقا علیہ السلام کے رضائی بھائی نے بھی دودھ پیا، ان دونوں کو بھی دودھ پلایا، ان کا بھی پیٹ بھر گیا، وہ بھی سو گئے۔ اس کے بعد اونٹنی میں اتنا دودھ اترا کہ ان کے جو شوہر تھے حارث، انہوں نے اس دودھ کو دوہا، اور اس کے بعد انہوں نے بھی پیٹ بھر کے پیا، انہوں نے بھی پیٹ بھر کے پیا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے آرام فرمایا، برکتوں کا ظہور ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کرم فرمائے وہاں برکتوں کا ظہور ہوا۔ ارشاد فرماتی 7 بکریاں تھیں میرے پاس بڑی کمزور اور لاغر، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام 2 سال تک ان کے گھر جلوگر رہے، ارشاد فرماتی ہیں 7 سے اللہ کریم نے 700 کر دی۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرماتی ہیں کہ پھر ایسا ہوا کہ جو لوگ وہاں میرے قبیلے کے لوگ تھے، ارشاد فرماتی ہیں کہ وہ ہمیں کہنے لگے کہ ہماری بکریاں بڑی کمزور سی ہیں، دودھ بھی اتنا نہیں دیتی، ان کے ساتھ بھی کچھ کیا جائے۔ ارشاد فرماتی ہیں ان کا اعتقاد کیسا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ برکت والے نبی ہیں۔ ارشاد فرماتی ہیں میں نے حضور کے پاؤں دھوئے، ان کی بکریوں کو پلا دیے، ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بھی تندرست و توانا کر دیا۔ اللہ 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 اللہ۔ میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے
ایسا نہیں کوئی. اللہ 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 اللہ. سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر خیر ہو رہا ہے، اور یہ ذکر خیر ہی ہے مدنی چینل کے ناظرین، اور مبلغین اپنا اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا ہی بات ہے واقعی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. سیدہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب ہم حضور کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچے تو فَأَضَاءَ مَا حَوْلِي، تو ہمارا سارا قبیلہ روشن ہو گیا. اور جب بنو سعد نے ان انوار کو، ان روشنیوں کو دیکھا تو کہا من این ھذا النور الساطع، حلیمہ یہ چمکتا نور کہاں سے لے آئی ہو. اللہ اکبر. آپ فرماتی ہیں ہمارے قبیلے کے ہر گھر سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی. سبحان اللہ. اس لیے ہم کہتے ہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو بیان ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ کوشچن آ جائے کہ یہ ریفرنس اس کا کیا ہے. تو کسی ایک کتاب میں تو آپ کو یہ ساری باتیں اسی طرح جس طرح ہم مطلب لے کے چل رہے ہیں ان الفاظ کے ساتھ مل جائیں، یہ قدرے مشکل ہے. مختلف جو محدثین نے بیان فرمایا ہوا اس کو ہم گویا کہ یوں کہہ لیں کہ یکجا کر کے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور امام زرقانی کی مواہب الدنیا میں آپ کو کافی کچھ مل جائے گا انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مولد العروس میں بہت کچھ مل جائے گا، اور جو ہم بیان کر رہے ہیں اس کے حوالے سے حافظ ابو نعیم کی دلال النبوہ پڑھ لیجئے، اس میں ملے گا حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کا. اسی طرح الروض العنف پڑھ لیجئے، فتوح الشام، وہ اپنا سیرت ابن ہشام جو ہے اس کے اندر علامہ واقدی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو ذکر فرمایا ہے. سبل الہدیٰ والرشاد سیرت طیبہ کی معتبر ترین کتاب ہے، اس کے اندر بھی ہے. خصائص کبریٰ کے اندر بھی بعض روایات موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بچپن کی. اسی طرح ملا علی کالی کا المولد الروی ہے، المولد العروس ہے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، مولد المناوی ہے علامہ امام مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. تو یہ وہ بحر ذخار ہے کہ ہر ہے ابن حجر جی بالکل نصر الدرر ہے جی پڑھتے جائیں. اور مطلب حضور کا میلاد ان کے محدثین نے جو بیان فرمایا ہے یہ پڑھتے جائیں اور جھومتے جائیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بس پیارے آقا کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے اور حضور کی شفاعت اللہ تعالیٰ ہم سب کا مقدر بنائے. آپ کی کال سے شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. ذکر خیر بہرحال جاری ہے اور ابھی مزید بھی ہوگا انشاءاللہ. جی محمد جی عثمان سے بات کر رہا ہوں، مجھے نعت سنا دیں. لگی نے موجہ سادہ لائی رکھی سونے. چلیں جی یہ آپ نے جو ہے فرمائش کر دی ہے. مرحبا آپ کی کال، اللہ برکت دے آپ کو. جی مزید آگے. عرفانہ محمود اتاریہ ہند کے شہر سے عرض کر رہی ہوں، سلمان انکل مجھے یہ نعت سنا دیجئے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. چلیں جی مرحبا ماشاءاللہ. مدنی منی کی کال، مدینہ مدینہ. جی نعت خواہ اسلامی بھائی سے میری عرض ہے، یہ نعت سنا دیجئے. آقا کے غلاموں کو اب عید بنانے دو، سرکار کی آمد ہے راہوں کو سجانے دو. چلیں جی میں میسیجز شامل کرتا ہوں اور کالز بھی آپ کی شامل ہوئی ہیں. یہ میسیجز ہیں، ان کو شروع سے جو پہلے میسیج آیا نا اس کو پہلے لینا چاہیے. چلیں جی یہ ملتان شریف سے پہلا میسیج جو میرے پاس ہے یہ ہیں جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ گزارش ہے کہ طیب بھائی سے ان کی پسند کا کوئی کلام سنا جائے.
مختار اتاری بھائی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب تو بس ایک ہی دن ہو کہ مدینہ دیکھوں، سبحان اللہ، خوش نصیب مکہ مدینہ بھی پہنچے ہوئے ہیں، کیا بات ہے، بڑی بات ہے جی۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے یہ سعادتیں، یہ بہاریں، یہ مبارک دن اللہ حضور کے مدینے میں نصیب فرمائے۔ سلسلے کی اپریسیشن ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حسیب علی اتاری بھائی ہیں، چمک تجھ سے پاتنے ہیں سب پانے والے، یہ کا نام سنائیں، ٹھیک ہے جی۔ عدنان بھائی ہیں اور یہ ہیں جی جڑاں والا سے، بڑی مہربانی آپ کے میسیج کے لیے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آمینہ کا لال آیا، یہ کلام بھی سنایا جائے، آقا کے دیوانے ہیں، یہ نعت شریف سنائیں۔ اور صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ۔ حسن اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا یہ کلام ہے، یہ بھی سننے کی فرمائش ہے۔ ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے، جلے جو تجھ سے وہ ناری ہے 12ویں تاریخ، اور تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی، ہمیشہ اب تیری باری ہے 12ویں تاریخ۔ اللہ اکبر، کیا زبردست کلام لکھا ہے۔ اور آخر میں مطلع میں کیا خوبصورت بات کی ہے، فرماتے ہیں حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن، حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن، میرے خدا کو بھی پیاری ہے 12ویں تاریخ۔ جی طیب بھائی کچھ کلام شامل کریں، آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آقا کے دیوانے ہیں، آقا کے مستانے ہیں، جشن میلاد منائیں گے، جھنڈے ہرے لہرائیں گے۔ آقا کے دیوانے ہیں، آقا کے مستانے ہیں، جشن میلاد منائیں گے، جھنڈے ہرے لہرائیں گے۔ منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ آقا کے دیوانے ہیں، آقا کے مستانے ہیں، جشن میلاد منائیں گے، جھنڈے ہرے لہرائیں گے۔ لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کا نعرہ، نعرہ رسالت لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے، بچانا مرحبا کی دوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، بچانا مرحبا کی دوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ آقا کے دیوانے ہیں، آقا کے مستانے ہیں، جشن میلاد منائیں گے، جھنڈے ہرے لہرائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ علیکہ یا حبیب اللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، پرستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، عبدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چہرے چار چہرے چار رہے گا، خاک ہو جائے چلے جانے والے، خاک ہو جائے چلے جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ 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 اللہ۔ شیطان اگر افسا بسا کسی کے ذہن میں دلائے کہ یہ سب کچھ جتنا کچھ یہ بیان کر رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے نہیں، یہ ہو چکا ہے، اللہ بیان کیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ تو ہے نا، مطلب کوئی موہوم چیز ہے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہو سکتا ہے نہیں، یہ ہو چکا ہے، جس کو نظر والوں نے دیکھا، بیان کیا، ہم تک پہنچا، 1400 سال پہلے کا بلکہ اس سے بھی زیادہ کا یہ معاملہ ہے، جس کو علماء نے، سیرت نگاروں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بیان فرمایا، جسے ہم نے پڑھا اور آگے جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ سب کا سب ہے کس کے لیے؟ یہ سب کا سب وہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باعث وجہ تخلیق کائنات ہیں، کائنات انہی کے دم قدم کی وجہ سے معرض وجود میں آئی، اور اس پر بے شمار روایات ہیں، اس پر نصوص موجود ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہیں۔ اور پھر بعض تو وہ ہیں کہ جو تواتر کے ساتھ، کثرت کے ساتھ بار بار علماء نے جن کو ذکر فرمایا۔ تو یہ سب کا سب جو کچھ ہے جو بیان کیا گیا اور جو باقی ہے، یہ اس سب میں سے بہت تھوڑا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا، جو آپ کے لیے اہتمام و انصرام فرمایا گیا، یہ رب کا فضل ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ اور پھر ایسی بات نہیں ہے کہ ان چیزوں کو بیان کرنے والے کوئی غیر معروف لوگ ہیں جن کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کدھر سے یہ باتیں آ گئی ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں لوگ اپنا مقتدا مانتے ہیں، جنہیں لوگ اپنا پیشوا مانتے ہیں، جو بڑے بڑے محدثین ہیں، بڑے بڑے مفسرین ہیں، جن کی اقتدا کی جاتی ہے، جن کی کتابوں سے اکتساب فیض کیا جاتا ہے، اور انہی میں
وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے، ہر ایک کی اپنی عظمت ہے، اپنی رفعت ہے، بڑے بڑے آئمہ، اب جامع الآثار ہے جو علامہ ابن ناصر الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت طیبہ پر کتاب ہے، اسی طرح سبل الہدیٰ والرشاد جو کتاب ہے، سیرت طیبہ کی معتبر ترین کتاب ہے، سیرت حلبیہ ہے، تو یہ وہ کتابیں ہیں جو معیار جنہیں بنایا گیا ہے، جن سے لوگ مواد لیتے ہیں، ان کی نصوص کو نقل کرتے ہیں، اور پھر ان میں وہ بھی ہیں خصائص کبریٰ والے امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں اللہ پاک نے یہ اعزاز، یہ اکرام عطا فرمایا ہے کہ آپ نے، اور اس بات کو خود آپ نے ذکر فرمایا کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا، 75 مرتبہ تو جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے زیارت کا شرف حاصل کیا ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں میں حضور سے پوچھا کرتا تھا، کئی روایات ایسی جن کے بارے میں فرماتے ہیں میں حضور سے پوچھتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان آپ نے اسی طرح فرمایا؟ حضور فرماتے ہاں، تو اپنی کتاب میں درج فرما لیا کرتے تھے، اس کی تصحیح فرمایا کرتے تھے، اور یہ وہ بزرگ ہیں خصائص کبریٰ، ان کی آپ پڑھیں، اللہ اکبر، ایمان تازہ ہو جائے بندے کا۔ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک دفعہ زیارت ہوئی، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا اللہ تبارک و تعالی مجھے داخل جنت فرمائے گا یا میرے لیے کوئی اور فیصلہ فرمایا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جلال الدین اللہ تبارک و تعالی تجھے داخل جنت فرمائے گا۔ یوں نبی پاک علیہ السلام سے یہ بشارت پائی، پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حساب و کتاب کے بعد داخل جنت کیا جاؤں گا یا بغیر حساب داخل جنت کر دیا جاؤں گا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جلال الدین اللہ تبارک و تعالی تجھے بغیر حساب و کتاب کے داخل جنت۔ اللہ، یہ باتیں کسی عام آدمی نے نہیں لکھی، محدثین بیان فرماتے آ رہے ہیں، اور بڑی آسان سی بات، ابھی دیکھیں میرے پیدا ہونے پر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اور نہ میری سواری کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے، میرے سے تو واقعی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو مطلب اگر کوئی بندہ سوچ رہا ہے نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ جو بندہ سوچ رہا ہے نا اصل میں وہ خلاف قیاس پر قیاس کر رہا ہے۔ واہ، وہ خلاف قیاس پر قیاس کر رہا ہے، اور قیاس کے جو درست ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جس پر قیاس کیا جا رہا ہے وہ خلاف قیاس نہ ہو، مقیس علیہ خلاف قیاس نہ ہو۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات تو وہ ذات ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہم جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو قیاس نہیں کر سکتے۔ یہ حضور کی عظمت، حضور کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بڑھائی ہے، یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی بڑھائی ہے۔ ٹھیک، آپ دیکھیں نا ایسے جو وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں نا، جن کا شیطان سے یوں بعیم طور تعلق کے شیطان انہیں وسوسے ڈال رہا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہیں انگلیاں مار مار کے رلاتا ہے اور ادھر محبوب کے قریب آتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ محفوظ فرماتا ہے، بلکہ وہ جو قرین ہر بندے کے ساتھ ہے، جسے ہمزاد کہا جاتا ہے، شیطان ایک ہر بندے کے ساتھ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ عظمت والے ہیں، وہ رفعت والے ہیں، وہ بے مثل ہیں، وہ بے مثال ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہے، فرمایا اور وہ کافر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو میرے ساتھ ہے وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ اللہ، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ خصائص ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور نبی کریم علیہ السلام کی عظمت، حضور کی رفعت، حضور کی شان کے معاملے میں کسی بھی طرح کے وسوسے کو، شیطانی بات کو ذہن میں نہیں لانا چاہیے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، قبر میں حضور نے آنا ہے اور کل حشر میں حضور نے چھڑانا ہے، کلیئر کٹ سی بات ہے۔ طیب بھائی شعر سنا رہے ہیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ منیم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی حضور، مزید آپ کے جو ہے تسلسل جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑیں، جہاں سے چاہیں جوڑیں،
کلی اختیار ہیں آپ کے پاس. جی آقا علیہ السلام کے بچپن کے حوالے سے بات چل رہی تھی تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن ایسا بے مثال اور بے نظیر تھا کہ جب آقا علیہ السلام 2 ماہ کے تھے آقا علیہ السلام نے گھٹنوں کے بل چلنا شروع کیا. جب 3 ماہ کے آقا علیہ السلام ہوئے تب جو ہے آقا علیہ السلام نے کھڑے ہونا شروع کیا. جب 4 ماہ کے آقا علیہ السلام ہوئے پھر دیوار پر ہاتھ رکھ کر ہر طرف چلا کرتے تھے. جب 5 ماہ کے آقا علیہ السلام ہوئے تو آقا علیہ السلام چلنے پھرنے کی مکمل قوت حاصل کر چکے تھے. اور جب 6 ماہ کے ہوئے آقا علیہ السلام نے تیز چلنا شروع کر دیا. جب 7 ماہ کے ہوئے آقا علیہ السلام نے ہر طرف تیز دوڑنا شروع کر دیا. اور جب 8 ماہ کے ہوئے ایسا پیارا شیریں اور کمال کا کلام فرمایا کرتے تھے کہ ہر بات واضح طور پر سمجھ میں آ جایا کرتی تھی. اور جب 9 ماہ کے ہوئے آقا علیہ السلام فصیح کلام فرمایا کرتے تھے. اور جب آقا علیہ السلام کی عمر 10 ماہ ہوئی تب آقا علیہ السلام تیر اندازی کے اندر جو ہے بچوں سے سبقت لے جایا کرتے تھے. لوگ حیران تھے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ ہیں کون؟ آقا علیہ السلام نے وہاں پر بچپن کے عالم میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں طاقت کے اعتبار سے مضبوط ترین عرب ہوں اور نیزہ اندوزی میں سب سے بہادر ہوں اور دین میں سب سے اعلیٰ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. یہ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا. اور آقا علیہ السلام کا بچپن جہاں پر بھی دیکھ لیں بے مثل و بے مثال نظر آتا ہے. تاکہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر نے کہا تھا کہ حلیمہ بڑا مبارک بچہ لائی ہو. جب سے یہ بچہ آیا ہے تب سے ہمارے گھر میں برکتوں کا ظہور ہو رہا ہے. اور حتیٰ کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور کو لے کر کے آئیں اس وقت آپ کے گھر میں پھر چراغ نہیں جلتا تھا. مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے اس بات کو کہ چراغ کی پھر حاجت نہیں رہتی تھی کیونکہ آقا علیہ السلام آ گئے تھے. آقا علیہ السلام کی وجہ سے آپ کا گھرانہ ساری رات روشن رہتا تھا. یہ آقا علیہ السلام کے نور کی برکت تھی. اور حتیٰ کہ یہاں تک لکھنے والوں نے لکھا کہ آقا علیہ السلام کی 7 سال کی کم و بیش عمر تھی. آقا علیہ السلام کی آنکھیں مبارک جو ہیں وہ دکھنے لگی یعنی آشوب چشم ہو گیا. آقا علیہ السلام کی آنکھیں مبارک جب دکھنے لگی تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا مکے کے اندر علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا. تو لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ اوقاز کا فلاں علاقہ ہے وہاں پر ایک راہب رہتا ہے اس کو جو ہے آشوب چشم کا ملکہ حاصل ہے کہ یعنی وہ جس کو بھی دم کر دیتا ہے اب اس کو شفا عطا کر دیتا ہے. جب یہ بات سنی آپ وہاں پر پہنچے تو اس راہب نے جیسے آقا علیہ السلام کو دیکھا وہ دوڑا دوبارہ اپنے مکان کے اندر چلا گیا. پھر باہر آیا نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر صحیفہ لے کر آیا. پھر صحیفے کو دیکھتا کبھی رخ والضحیٰ کو دیکھتا کبھی صحیفے کو دیکھتا پھر مکھڑے مصطفیٰ کو دیکھتا پھر صحیفے کو دیکھتا پھر آقا علیہ السلام کا دیدار کرتا آقا علیہ السلام کو دیکھتا. اور اس کے بعد اس نے یہ کہا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کی عزت کی قسم یہ خاتم النبیین ہے. یعنی اس بندے نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم یہ خاتم النبیین ہے آپ ان کی حفاظت کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل کتاب ان کو شہید کر دیں. اور اس کے بعد پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی آنکھوں میں درد ہے اس کا علاج کر دیں. تو اس نے کہا کہ اس کا علاج میرے پاس کہاں اس کا علاج تو خود انہی کے پاس ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا ان کا منہ مبارک کھولیے وہاں سے لعاب نکالیں اور ان کو ان کی آنکھوں پر لگا دے رب شفا عطا کر دے گا. پھر حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں یہاں کلیئر کر دوں بات کو. آپ نے فرمایا کہ وہ کبھی صحیفے کو دیکھتا کبھی مکھڑا والضحیٰ. مکھڑا پنجابی کا لفظ ہے. مکھ کہتے ہیں رخ چہرے کو. مکھڑا یہ مکھ کی تصغیر ہے چھوٹا چہرہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بھی ایسا لفظ جس میں تصغیر کا معنی جو ہے پایا جائے وہ استعمال نہیں کر سکتے. تو سب لسانی کی وجہ سے بعض اوقات جوش خطابت میں بھی ہو جاتا ہے. آقا علیہ السلام کے انہوں نے چہرے کو دیکھا تو اس کے بعد جو ہے پھر اس نے آخر کے اندر یہ بات کہی کہ یہ خاتم النبیین ہے. ان کے بعد انہوں نے علاج کا پوچھا تو کہا ان کے منہ میں ہی ان کا علاج ہے. تو انہوں نے لعاب دہن کو نکالا ان کی آنکھوں پر رکھا تو ان کو شفا مل گئی. اور اس کے بعد اس راہب نے یہ جملہ کہا اس نے کہا کہ اللہ کی قسم یہی وہ ہستی ہے جس کا نام لے کر میں قسم کھاتا ہوں تو رب جو ہے لوگوں کو شفا عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. کی شان کو اس نے بیان کیا. کیا عظمت و شان ہے. یہ بھی حضور کی عظمت و شان ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تصغیر کا لفظ جو ہے نا یہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. حضور کے نال مبارک حضور کے جوتے مبارک اگر کوئی نوائل کہے العیاذ باللہ اللہ محفوظ فرمائے یعنی اس کے لیے بھی تصغیر کا لفظ استعمال کرے تو اس کے لیے بھی جو ہے محدثین فرما گئے کہ یہ اسلام کی حدوں کو العیاذ باللہ پار کر جائے گا اللہ محفوظ فرمائے یعنی اسے یہاں سے باہر ہو جائے گا اللہ بچائے. تو یہ بھی حضور کی عظمت ہے حضور کی رفعت ہے. حضور کا ذکر جب بھی کرنا ہے عظمت کے ساتھ کرنا ہے ادب کے ساتھ کرنا ہے احترام کے ساتھ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح بعض اوقات یوں بھی میں ایک اور بھی بات عرض کرتا چلوں کہ لوگ ایک اور بھی مطلب کرتے بعض اوقات جب کرتے ہیں کلام پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہر کلام لکھنے والا ہر نعت لکھنے والا بھی عالم اور پھر بیدار مغز عالم ہو
یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے امیر سنت دامت قدم القدسیہ کی طرف سے یہ تاکید ہے کہ اعلیٰ حضرت امام سنت ہیں، امام سنت کے خلفاء ہیں، جو معتبر جو ہے وہ ہمارے بزرگان دین ہیں، شاعر ہیں، تو ان کے کلام جو ہے یہ پڑھے جائیں۔ بعض اگر پنجابی میں ایسے لوگ شعر پڑھ جاتے ہیں کہ جو بڑے مطلب عجیب سے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے وہ دیکھ لینا چاہیے۔ کلام کا انتخاب کرتے ہوئے پڑھنے والے کو ساری چیزیں یاد رکھنی چاہیے کہ میں ان کی جو ہے وہ مدح سرائی کرنے جا رہا ہوں یا ان کے بارے میں کہنے جا رہا ہوں جو اللہ کے حبیب ہیں، جن کی ادنا سی بھی گستاخی، کوئی ایسا لفظ اللہ اکبر جس میں بے ادبی کا پہلو ہو، لفظ بے ادب، لفظ کا جو ہے وہ صراحتاً بے ادب نہ ہو، لیکن اس لفظ کے اندر بے ادبی والا پہلو نکلتا ہو، وہ پہلو بھی نبی کریم، وہ لفظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر بولے گا تو پھر یہ کفر کی وادیوں میں بلکہ ارتداد کے گہرے گڑھے میں جو ہے وہ جا کے گر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، معمون فرمائے۔ تو یہ بڑی جو ہے وہ اہم مدنی چینل کے ناظرین یہ فیلڈ ہے اور یہ ذکر ہے، تو یہ ہمیں سنتے وقت بھی جو ہے وہ ہوش و حواس قائم رکھنے چاہیے، اور بیان کرنے والے کو یا کلام پڑھنے والے کو بھی یہ ساری چیزیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے۔ اس تصغیر کا لفظ وہ ہے نا، مدینے والڑے دے، یوں بھی ایک جملہ بولتے ہیں، مدینے والڑے دے گھر بار دی گل کریے۔ یہ والڑا جو ہے نا، والڑا، تو یہ والڑا بھی یہ تصغیر ہے۔ والا تو والے کو تصغیر میں کیا بناتے ہیں؟ والڑا۔ تو یہ حضور کے لیے لفظ تصغیر، وہ جو تصغیر کا صیغہ ہوتا ہے وہ استعمال نہیں کیا، جس میں چھوٹے کا تصغیر باتوں کا ہوتا ہے۔ ناظرین سمجھ رہے ہیں تصغیر کیا ہے؟ وہ چھوٹا، جیسے چھوٹی بات، چھوٹا معنی آتا ہو۔ جیسے یہ پیالہ ہے نا، تو اس کی تصغیر بنائیں گے تو چھوٹا پیالہ، تو یہ چھوٹا جو لفظ ہے نا، یہ حضور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ نال کہتے ہیں جوتے کو، نعیل کہتے ہیں چھوٹے جوتے کو، تو یہ نعیل لفظ یہاں پر ہم استعمال حضور کے لیے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی حضور کی عظمت ہے، حضور کی شان ہے، حضور کی فتح۔ مزید اس کو اگر آپ کچھ مزید جاننا چاہیں، مزید اس کے کیا احکام ہیں، میں نے تو بڑی کوشش کی ہے اس کو مطلب عرض کرنے کی۔ دارالفتاح سنت سے آپ اگر مزید بھی اس حوالے سے رہنمائی لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے، اور یہاں کچھ کالز اگر ہم شامل کرنے کی پوزیشن میں ہیں تو بتائیں جی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم اتاری دعوت قدم القدسیہ کا ایک زبردست مدنی گلدستہ ہمارے پاس ہے، آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں جی۔ محبت اور تعظیم کی ہر شے ضروری نہیں کہ کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہو یا وہ صحابہ نے کیا ہو تو ہی کریں گے، یہ نہیں ہوتا۔ محبت اور تعظیم وہ شے ہے کہ زمانے کے اعتبار سے جو چیز ادب، تعظیم اور محبت میں آتی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اسی کا کرنا جائز ہے۔ میلاد مناتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھتے ہیں، آپ کے نام پہ انگوٹھے چومتے ہیں، یہ تو روایت میں بھی ہے، لیکن روایت میں نام ہی ہوتا تب بھی جب تعظیم کے طور پہ کیا جاتا ہے اس کو منع نہیں کیا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کا ہر وہ معاملہ، ہر وہ طریقہ جو شریعت کے کسی حکم سے ٹکراتا نہ ہو، وہ تعظیم کا طریقہ جائز ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے، شریعت کی نگاہ کے اندر بہت خوبصورت ہے، اور کبھی کسی ایسے طریقے سے منع نہ کریں کہ جو کام آقا کریم علیہ السلام کی محبت اور تعظیم میں کیا جا رہا ہے۔ جیسے یہ 12ویں شریف کا مہینہ آتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، تو گھروں پہ چراغاں کیا جاتا ہے، روشنی کی جاتی ہے، لائٹنگ کی جاتی ہے، تو اس پہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب یہ کہاں سے ثابت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہو رہا ہے، یہ سرکار کی تعظیم میں ہو رہا ہے، اس کے لیے کوئی لکھا ہوا نہیں چاہیے کہ فلاں جگہ لکھا ہوا تو کرنا ہے۔ یہ تو محبت اور تعظیم کے کام ہیں، وہ تو جس کے دل میں جیسی ہوگی وہ کرے گا۔ صحابہ کرام کو یہ چیزیں نبی پاک علیہ السلام نے کوئی لکھ کر یا ان کو زبان سے نہیں بتائی تھی کہ میرے وضو کے پانی کو تم نے نیچے نہیں گرنے دینا، وہ اپنی تعظیم و محبت کی وجہ سے کرتے تھے۔ اسی طرح انگلیوں کے ساتھ ناخنوں سے دروازہ کھٹکھٹانا، یہ کسی آیت میں نہیں لکھا تھا، یہ نبی پاک علیہ السلام نے نہیں بتایا تھا یوں کرو، یہ ان کی تعظیم کرواتی تھی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ویریفائی کر دیتے تھے کہ ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام تعظیم اور محبت سے کیا جا رہا ہے
تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پہلے کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، صرف یہ دیکھا جائے گا کہ شریعت کے خلاف تو نہیں. کوئی موسیقی کے ذریعے کرتا ہے تو یہ منع ہے، کوئی ناچ گانے کے ذریعے کرتا ہے تو منع ہے، یا کہ اور خارجی رکاوٹ ہے تو منع ہے. لیکن جو صورت تعظیم اور محبت کی شریعت سے نہیں ٹکراتی وہ 100% نہیں، 1000% وہ جائز ہے، درست ہے اور مستحب ہے. چلیں جی ماشاءاللہ، مفتی صاحب کا اپنے مدنی گلدستہ بھی دیکھا، مدنی پھول بڑے قیمتی مدنی پھول مفتی صاحب نے بیان فرمائے ہیں، یہ بھی آپ نے سنے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے اس سلسلے کی ابتدا میں مدنی چینل کے ناظرین نے ایک عرض کی تھی، اور وہ یہ کہا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مبارک جھولے میں تھے اور آپ جہاں اپنی انگلی مبارک کا اشارہ کرتے تھے چاند وہیں جاتا تھا. تو یہاں پر میں نے کہا تھا اس میں اور بھی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ عرض کی گئی تو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا اور میں چاند سے باتیں کرتا تھا. صدقے یا رسول اللہ، یہ سماعت مصطفیٰ ہے، یہ سماعت مصطفیٰ ہے. چاند کی بات سن بھی رہے ہیں اور اپنی آواز حضور پہنچا بھی رہے ہیں. اللہ اکبر. اور بھی ہے جی اور بھی ہے، بالکل. اب آپ فرمائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دلائل النبوہ کے اندر جس کو ذکر فرمایا گیا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا وہ میرا دل بہلایا کرتا تھا. اور ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو باتیں کرنا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، حضور نے فرمایا کہ جب چاند جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ کیا کرتا تھا، میں اس کے سجدہ کرنے کی آواز کو بھی سنا کرتا تھا. سبحان اللہ. سجدہ کرنے کی آواز کو سنا کرتا تھا. تو یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ عظمت ہے، وہ رفعت ہے جو بوقت ولادت، جو پنگھوڑے میں، جو سرکار علیہ السلام کے مہد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. شعر بنتا ہے اعلیٰ حضرت کا یہاں پر، یہ تو پڑھ ہی دیں. کون سا والا بھلا؟ چاند جھک جاتا جدھر، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلو لالو کا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. اس شعر کو ایک اور طرز میں پڑھا جا سکتا ہے. کس میں بھلا؟ پڑھ کے سنائیں، کسی اور طرز میں بھی سنائیں. یہ تو شکر کریں میں نے 5 طرزوں کا نہیں کہا، ایک کا ہی کہا. ایک اور طرز میں پڑھ کے سنائیں گے یہ شعر. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. سبحان اللہ. ایک طرز میں تو اور بھی سنانا چاہیے. چلیں ایک میں اور سنا دیں، ایک طرز میں اور سنا دیں. کیا طرز ماشاءاللہ لی ہے اور کیا زبردست پڑھا ہے ماشاءاللہ. جی طیب بھائی. چاند جھک جاتا، ٹھیک ہے، صحیح ہے، آنا چلے گا، نو ایشو. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. مرحبا 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 مکی مدنی مرغبا، مرحبا مکی مدنی. سبحان اللہ. اس کلام کی 2 طرزیں اور جو ہے نا وہ میرے ذہن میں بھی ہیں، لیکن اب جو ہے نا کہ اب آگے چلتے ہیں. طیب بھائی کا امتحان. طیب بھائی ہمارے، ہم ان کے آپس میں ہم سارے اس ٹائم الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے کہ امیر سنت کا یہ فیضان ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امیر سنت کا دامن کرم عطا فرمایا ہے. اور امیر سنت نے
ہمارے دلوں کے اندر ایک جو ہے آپس میں ایک محبت کا تعلق جو ہے یہ پیدا فرمایا ہے، اور یہ وہ تعلق ہے محبت کا، آپس میں پیار کا، آپس میں ایک دوسرے کے ادب کا، احترام کا، جو ہمارے معاشرے سے ناپید ہوتا جا رہا ہے، جبکہ یہ ناپید ہوتا جا رہا ہے، مطلب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ جبکہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ امیر استاد ماشاءاللہ اس کو جو ہے وہ اجاگر فرما رہے ہیں، ہمارے رہنمائی فرما رہے ہیں، تو یہ چلتا ہے ہمارا آپس میں۔ میں کہوں ایک اور میں سنا دیں تو ایک اور میں بھی سنا دیں گے، لیکن جی سنا دیں گے، کیا شان ہے آپ کی ماشاءاللہ۔ چلے بہرحال سنانا چاہیں تو کلی اختیار ہے، یا میں موضوع لے لوں آگے، موضوع لے لیں آگے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک میسج ہے تو یہ بھائی کافی سارے میسج مل کے، اب تو بس ایک ہی دھن ہو کے مدینہ دیکھوں، یہ کلام شامل کر لیں، اور اس میں نیت یہ بھی ہو کہ اللہ کرے ہماری بھی یہ دھن ہو جائے کہ ہم بھی یہ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ مدینہ شریف میں گزارے۔ سبحان اللہ۔ آخری وقت ہے کیا رونق دنیا دیکھو، آخری وقت ہے کیا رونق دنیا دیکھو، میرے مولا اب تو بس کہیں دن ہے ہماری، اب تو بس کہیں دن ہے کہ مدینہ دیکھو، میرے مولا اب تو بس کہیں دن ہے، بڑا چائے ویکھن دا بڑی حسرت ہے، زیارت دی کتھے ویکھن تو پہلا مر نہ جاواں، یا رسول اللہ، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اب تو بس کہیں دل ہے کہ مدینہ دیکھو، میرے مولا اب تو بس کہیں دل ہے، یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو، سینکڑوں کے دل منور کر دیے آقا، اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو، میں مدینے آؤں، میں مدینے آؤں، یہ میری اوقات نہیں ہے، گر آپ بلا لے تو بڑی بات
اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ چلو جی ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو یہاں مدنی گلدستہ ہم دکھاتے ہیں۔ آج کی بات کے حوالے سے ہمارے پیارے رکن شورا حضرت مولانا حاجی محمد اسد اتاری مدنی دامت برکاتہ القدسیہ کا بڑا پیارا مدنی گلدستہ ہے، آگے دیکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عز وجل 12 ربیع الاول تمام مسلمانوں کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے۔ یقیناً حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں میں شاہ بحر و بر بن کر جلوہ گر نہ ہوتے تو کوئی عید ہوتی نہ کوئی شب برات، بلکہ کون و مکان کی تمام تر رونق و شان اس جان جہان رحمت عالمیان سیاح لامکان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ ابھی یہ ہمارے مدنی چینل والوں نے آپ کو جو مناظر دکھائے ہیں مسجد نبی شریف کے، گنبد خضرا شریف کے، تو باقی اس اینگل سے اگر زیارت کی جائے تو کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ گنبد خضرا شریف زیارت راشی کے اندر رسول بیٹھے ہوتے ہیں اور حضور کے گنبد شریف کی جو ہے وہ زیارت کر رہے ہیں اور اپنے دل کو جو ہے وہ ٹھنڈا کر رہے ہیں، خوش نصیبی سہارتیں پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ نصیب فرمائے اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان اور عفت سے اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں۔ اللہ ہمیں محبت مدینہ سے مالا مال فرمائے۔ منیم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی سگیری کچھ مزید ذکر خیر فرمائے۔ ذکر مصطفیٰ ہے اور یہ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ جی سگیری۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بچپن کے اندر جس کو بھی کسی طرح کی بھی نسبت ہوئی ہے تو اللہ نے اس کو محروم نہیں رکھا۔ آپ ابو لہب کو دیکھ لیں، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کے اعتبار سے نہیں، بھتیجا ہونے کے ناطے سے اس خوشی کے اندر اس نے اپنی ایک انگلی کے اشارے سے حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس کی کنیز تھیں اس کو اس نے آزاد کیا تھا۔ تو اس کے مرنے کے 1 سال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو اس کو اس انگلی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ بھلے وہ ایمان نہیں لایا تھا لیکن اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس نے یہ عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی محروم نہیں رکھا۔ اور جن پاک بیویوں نے آقا علیہ السلام کو دودھ پلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے بھی کسی کو محروم نہیں رکھا، ان تمام کو جو ہے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ ان کے شوہر بھی ایمان لائے اور ان کے بعض عزیز و اقربا میں سے کئی لوگ جو ہے وہ بھی ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ اور حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کو ان سے بھی بڑا والہانہ لگاؤ تھا، ان سے بھی بڑا پیار تھا کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور اس طرح بیٹھے تھے جس طرح تاروں کے اندر ایک چمکتا دمکتا چاند ہو، اس طرح آقا علیہ السلام بیٹھے تھے کہ با پردہ خاتون آئیں۔ ایک باپردہ خاتون آئی تو آقا علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک جو ہے ان کے لیے استقبال کے لیے بچھا دی۔ اب صحابہ کرام حیران تھے کہ یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں پر جبریل امین بھی بغیر اجازت کے نہیں آتے، یہ کون خاتون ہے کہ جو بغیر اذن کے آئی ہیں اور آقا علیہ السلام نے ان کے استقبال کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دی ہے۔ جب وہ چلی گئیں تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ میری رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام جب آقا علیہ السلام کی شادی ہو گئی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اس کے بعد جو ہے آقا علیہ السلام حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا آیا کرتی تھیں۔ آقا علیہ السلام ان کے لیے تحائف بھی بھیجا کرتے تھے اور کپڑے وغیرہ بھی بھیجا کرتے تھے۔ یعنی جس کسی نے بھی جس انداز میں آقا علیہ السلام کا ذکر کیا، آقا علیہ السلام سے کسی طرح اس کو نسبت ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو محروم نہیں رکھا۔ وہ بچپن کے اندر بھی جن کو نسبت ہو گئی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ 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 اللہ
سبحان اللہ. حضور کی والدہ کے حوالے سے بھی حضور کچھ آقا علیہ السلام کی والدہ، جب آقا علیہ السلام کی والدہ جو ہے آقا علیہ السلام کو لے کر مدینے گئی تھی، کیونکہ آپ کے جو والد ماجد تھے ان کا جو ہے شادی کے 3 مہینے بعد جو ہے وہ ملک شام چلے گئے تھے، اور وہاں سے واپسی کے بعد وہ مدینے کسی کام سے رکے تھے اور وہیں پر وہ بیمار ہو گئے اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ السلام کو لے کر جب وہاں پر گئیں اور وہاں سے جب واپس آ رہی تھیں تو ایک مقام ابوا پر وہ بیمار پڑ گئی، ان کو بخار ہوا، اور اس کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ باتیں کہیں جو اشعار کی صورت کے اندر کتب کے اندر موجود ہیں. ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ ہر نئی چیز کو فنا ہو جانا ہے، اور ہر چیز نے ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے، ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، اور ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز نے چلے جانا ہے، اور میرا بھی وقت آخر آ گیا ہے، لیکن میں تو جا رہی ہوں، لیکن میرا ذکر باقی رہے گا، اس لیے کہ میں خیر عظیم چھوڑ کے جا رہی ہوں. یعنی آقا علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ میں اس جیسا ایک ستھرا بیٹا، ایک پاک بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں، کہ میں تو جا رہی ہوں لیکن میرا ذکر جو ہے وہ ہمیشہ ہوتا رہے گا. یعنی آقا علیہ السلام نے، ان کی والدہ محترمہ نے آقا علیہ السلام کی شان کو اس وقت اشعار کی صورت میں بیان فرمایا، اور اس کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ کا وہاں پر انتقال ہو گیا اور آپ کی وہیں پر جو ہے وہ قبر مبارک بنائی گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. عاشقان رسول آج بھی مزار پرانوار کی حاضری کا شرف پاتے ہیں، اور وہاں کی ایک روحانیت کو، وہاں کے ایک کیف و سرور کو جنہوں نے زیارت کی ہے وہ بیان بھی فرماتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی دیکھنا نصیب فرمائے، اور پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار فائز الانوار کی زیارت اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے فیضان سے متمتع اور فیض یاب فرمائے، اور پیارے آقا کی والدہ کے صدقے میں اللہ تعالی ہماری ماؤں کو اللہ پاک صحت بھی عطا فرمائے، سلامتی بھی عطا فرمائے، تندرستی بھی عطا فرمائے، رحمتیں بھی عطا فرمائے، اور جن کی مائیں انتقال کر چکی اللہ تعالیٰ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں اللہ ان کو بلا حساب بخشش عطا فرمائے، اور ان کی قبر پر رحمت الرضوان کی بارش فرمائے. الحمدللہ شیخ طریقت امیر سنت کا ایک پیغام میں نے سنا تھا، جس میں امیر سنت نے اپنی حضور کی والدہ ماجدہ کے ساتھ جو ایک محبت ہے اور ایک عقیدت ہے اس کا بیان فرمایا تھا. اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے کہ اس مالک نے، اس کریم نے ہمیں ایسا مبارک جو ہے وہ مرشد عطا فرمایا ہے، ایسا مبارک پیشوا عطا فرمایا ہے کہ جنہوں نے ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو بھی جلایا ہے، اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بلکہ حضور سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے متعلق شعور اور تعظیم کو بھی اجاگر فرمایا ہے. اللہ کریم امیر سنت پر کروڑ ہا کروڑ اپنی رحمتوں کی برسات فرمائے، اور مالک کریم ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز جو ہے یہ شامل کرنے کا مجھے کہا جا رہا ہے، تو چلیں آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں یہاں ایک بات ہے اور یہ بات ریزرو رکھتا ہوں، کبھی انشاءاللہ مدنی چینل کے عملے کے ساتھ بیٹھ کے کبھی سلسلہ کیا تو اس میں نیت کر لیتا ہوں، انشاءاللہ نوٹ بھی کر لیتا ہوں، اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ. ابھی ایک بات یہ ریزرو ہے، وہ کیا ہے جب بیان کروں گا تبھی انشاءاللہ تشت ازبام کر دیں گے اس کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، چلیے جی کال شامل کرتے ہیں. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی صلی افطار محمد ارشاد افطاری ہند کے شہر کانپور سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل، کیا بات ہے مدنی چینل کی اور اس کے آنے والے مختلف سلسلے، بالخصوص جو مدنی مذاکرہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، اور اس کے بعد جو صبح ہمیں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کے حوالے سے جو ہمارے مبلغین ہمیں ماشاءاللہ اتنی انفارمیٹیو معلومات دیتے ہیں، جانکاری والی باتیں بتاتے ہیں. تو آج کا موضوع بھی سلمان بھائی زبردست ہے. ایک عرض تھی کہ کوئی سا بھی کلام سنا دیں. کوئی سا بھی کلام سننا ہے آپ کو؟ کیا شان ہے آپ کی، سبحان اللہ. جی سگے اتار سید سیف الدین شعیب اتاری ہند کرناٹک ہاسپٹل سے بات کر رہا ہوں. آج کا سلسلہ کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. طیب بھائی کی آمد ہوئی ہے. طیب بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیجیے. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے
کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ کیا شان ہے آپ کی، تو ابھی سنا دیں طیب بھائی، ہاتھوں ہاتھ سنا دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم تو ان کا کرم ہے، ان کا کرم ہاں ان کا کرم تو ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم تو ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم تو ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، عشق نبی کونین کی دولت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، عشق نبی کونین کی دولت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، اسے بڑھ کر دستے طلب میں، اسے بڑھ کر دستے طلب میں ہے کوئی سوغات نہ پوچھو، اور میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں تو برا ہوں، میں تو برا ہوں لیکن میری، میں تو برا ہوں، میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو، پوچھو، میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو، اور خالد میں صرف اتنا کہوں گا،
عاشقوں کا مقدر خالد میں صرف اتنا کہوں گا جاگ اٹھا عاشقوں کا مقدر یاد نبی میں یاد نبی میں یاد نبی میں روتے روتے کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی رات نہ پوچھو. اعلیٰ حضرت جیسی عظیم ہستی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مانا کہ سخت مجرموں ناکارہ ہے گدا تیرا ہی تو ہے بندائے درگاہ لے خبر اور ہم نے خطا میں نہ کی اور تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود اور کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. اللہ اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عاجزی بھی نصیب فرمائے انکساری بھی نصیب فرمائے اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں جب حاضری کی باری ہو یا ذکر کی مطلب اپنی حضوری کی باری ہو یا ظہوری کی باری ہو دونوں طرح بندے کو چاہیے کہ عاجزی کا اور انکساری کا دامن تھام کے رکھے. ویسے ہی عاجزی انکساری تو ویسے ہی ہونی چاہیے اور حضور کی بارگاہ میں تو بالکل ہی جو ہے نا وہ بندے کو چاہیے کہ مٹا کے رہے کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ حضور کی محبت عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے انشاءاللہ ہم وابستہ رہیں گے تو برکتیں حاصل کرتے رہیں گے. آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع حضور کا بچپن مصطفیٰ اس پر مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں. آئیے دوبارہ موضوع کو جو ہے کنٹینیو کرتے ہیں. جی حافظ صاحب کچھ مزید مدنی پھول بلکہ خالد بھائی سے کچھ مدنی پھول ابھی لیتے ہیں اور میرے پاس ایک روایت ہے اور اس جو ہے وہ روایت کے اندر ایک لفظ ہے موز. موز کسے کہتے ہیں کون بتائے گا؟ آپ ناظرین سے سوال کر رہا ہوں موز کسے کہتے ہیں کون بتائے گا؟ پروڈیوسر صاحب بتا رہے ہیں. حضور آپ سے تو پوچھا ہی نہیں میں نے آپ ایسے خام خواہ بتا رہے ہیں. تو بڑے بات کا تو ہوتے ہیں کہ وہ بتا دیتے ہیں ایسے بھئی آپ پوچھے تو بھی بتا دیتے ہیں نہ پوچھے تو بھی بتا ہی دیتے ہیں. بڑوں کی باتیں اپنی ہوتی ہیں سبحان اللہ. کون بتائے گا ابھی کیمرہ مین؟ موز کیا معنی ہے اس کا؟ جی میم واو زے عربی کا لفظ ہے. جو بتائے گا اس کو سلسلے کے بعد ایک انعام ملے گا اور انعام بھی مطلب نوٹ ملے گا ایک. کون بتائے گا؟ نوٹ جیسے 10 روپے کا نوٹ نہیں ہوگا یہ چلیں میں آپ کو بتا رہا ہوں 10 سے چھوٹا نوٹ ہی نہیں ہمارے یہاں اسے اوپر کا ہی ملے گا انشاءاللہ. جی کوئی بتائے گا کیمرہ مین؟ کیمرہ مین تو نہیں بتا رہے. ناظرین میں سے کوئی اگر بتانا چاہے تو اب بہرحال ٹائم بھی جو ہے نا وہ بالکل شارٹ ہے تو خالد بھائی سے ایک موضوع کی بات. موز کہتے ہیں کیلے کو ٹھیک ہے. کیلے کے درخت کا بھی ایک واقعہ ہے حضور کے بچپن کے حوالے سے یہ انشاءاللہ پھر سنا دوں گا میں. خالد بھائی آپ کچھ ارشاد فرمائیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور پھر سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں. آپ نے بھی ایک بات کی تھی کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بندہ نیاز مندی والا انداز رکھے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بچپنے کا ہی ایک واقعہ یاد آیا. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر سے روانہ ہوئے تو کافی دیر ہو گئی واپس تشریف نہیں لائے تو گھر والے سمجھ رہے تھے کہ شاید گم ہو گئے تو لوگ ڈھونڈنے کے لیے روانہ ہوئے. تو ایک شخص تھے وہ اونٹنی پر سوار تھے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے. ایک دم آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک درخت کے نیچے آرام کرتا ہوا دیکھا. گئے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹنی پر اپنے پیچھے سوار کیا. سلمان بھائی کتابوں میں لکھا ہے اونٹنی اٹھتی نہیں تھی.
پھر عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اتار کر جب آگے سوار کیا، اس کے بعد پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی. عقائد عالم صلی اللہ. ایک اور واقعہ اسی طرح کا ملتا ہے، وہاں جانور کے یہ الفاظ بھی اس طرح سے بزبان فصیح جس طرح کلام ہوتا ہے، یہ بھی لفظ موجود ہیں. جانور نے خود کہا، ایک اور مرتبہ ایسا واقعہ ہوا تو جانور نے کہا یا احمق، تمہیں یہ نہیں، اے احمق، اے بیوقوف آدمی، تمہیں یہ نہیں پتا کہ جو تمہارے ساتھ ہیں یہ امام الانبیاء ہیں اور تم امام کو پیچھے بٹھانا چاہتے ہو. جو مقتدا ہوتا ہے وہ پیچھے نہیں، وہ آگے ہوتا ہے، حضور کو آگے بٹھاؤ. عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آگے بٹھایا گیا تو پھر سواری چلنا شروع ہوئی. یہ شان ہے عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی. اور مخلوق گویا کہ بتا رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب یہ ہے کہ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آگے ہی رکھا جائے. مدینہ مدینہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، انہی مدنی پھولوں پر ہم سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں، ساتھ اسلام پڑھتے ہیں. یہ محبت کا فیضان، یہ پیارے آقا کریم کا ذکر مصطفیٰ اور پھر سنتوں پر عمل کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی ہے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ برکتیں پاتے رہیں گے. آئیے ساتھ اسلام پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کہ بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. اپنے قطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے قطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے ہی دامن میں لو. کون کرے یہ بلا کروڑوں درود، کون کرے یہ بلا تم پہ کروڑوں درود. کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، مانگے تمہاری پناہ. تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی. کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود. تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا. یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ.
وہ دربار ہے کہ جہاں بڑے کرم سے بلایا جاتا ہے، بڑے عطاؤں سے نوازا جاتا ہے، عاشقوں کو تو خوب دیا جاتا ہے، اور بڑے عجیب عجیب معاملات ہوتے ہیں۔ مولانا جامی رحمت اللہ تعالی آپ نے مدینے آنے کا قصد کیا اور ایک کلام لکھا، تنم فرسود جاں پاراز ہجنا یا رسول اللہ، دلم پز برد آواراز اسیاں یا رسول اللہ، چسوئے من گزر آری منے مسکین ناداری، فدائے نقش نالے نک کنم جا یا رسول اللہ۔ پیارے آقا کے کس قدر شوق میں ذوق میں یہ کلام لکھا ہوگا کہ اب جب مدینے آنے لگے تو اس زمانے میں جو مدینے کا گورنر تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا جامی آ رہا ہے، اسے روکو۔ اب اس گورنر نے مولانا جامی رحمت اللہ تعالی کو مدینہ شریف میں داخل ہونے سے پہلے گرفتار کر لیا، جیل میں ڈال دیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر خواب میں تشریف لائے، فرمایا کہ جامی کوئی مجرم نہیں، بلکہ اس نے ایک ایسا کلام لکھا ہے کہ اگر اس نے آ کر میرے روضہ انور پر یہ کلام سنایا تو اس سے ملاقات کے لیے مجھے روضے سے باہر آنا ہو۔ ایسے ایسے عشاق، ایسے ایسے نبی پاک کے دیوانے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، عاشقوں کے امام، وہ بھی تو مدینے آئے تھے، کیا شوق لے کر آئے تھے، کیا ذوق لے کر آئے تھے۔ ذرا سوچو بریلی کے تاجدار جب آئے ہوں گے کیفیت کیا ہوگی دل کی۔ آج ان کا کلام ہمیں تڑپاتا ہے، آج ان کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نبی پاک سے محبت کیسے کرنی ہے۔ کبھی کہتے ہیں رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، عشق دیکھو میرے رضا کا، یہ مدینے کے کتوں سے پیار کیسا۔ کہتے تمہارے دماغ کے چرچے ہیں سارے عالم میں، مگر رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے کہ تم اور آ کے اتنا دماغ لے کے چلے۔ تمہارے دماغ کے چرچے ہیں مگر عقل کا کام تو یہ تھا کہ کسی مدینے کے کتے کے پیر چوم لیتے۔ کئی کہتے ہیں خوف ہے سم خراشی یہ سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نہ لاؤ افغاں ہم کو۔ کہتے کئی مدینے کے کتوں کے آرام کے خلل نہ ہو جائے، ورنہ مجھے بھی اونچی اونچی آواز میں رونا آتا ہے۔ یہ عشق ہے اعلیٰ حضرت کا۔ ایک جگہ کیا لکھتے ہیں، پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ اے رضا کتوں کو گوشت کا ٹکڑا پسند ہے نا، تو اپنے دل کا ٹکڑا کاٹ کر مدینے کے کتوں کو کھلا دیتا، کیا ہو جانا تھا، جان چلی جاتی نا۔ تو کوئی بات نہیں، آقا کے گدر کے کتوں سے اپنی جان اتنی تمہیں پیاری ہے، یہ عشق تھا میرے رضا کا۔ اب وہ عاشقوں کا امام جب مدینہ طیبہ میں آیا ہوگا جو ہمیں سکھاتے ہیں، جب مدینے کے راستے کو دیکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو، یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے۔ لب واہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی